ایسے ہی نہیں گزر جاؤں مرشد کا ذکر کرتے ہوئے۔ ایک مرید تھا، بہت روزے رکھتا تھا، بہت نمازیں پڑھتا تھا، بہت عبادتیں کرتا تھا۔ اب جب ہمیں توفیق ہوتی ہے نا تو ہم تو بھی کسی کو خاطر میں نہیں لاتے نا۔ آج کل تو میں پوری دلائل الخیرات پڑھ لے رہا ہوں، 4 پارے پڑھ لے رہا ہوں، کتابوں کا مطالعہ کر لے رہا ہوں، پھر تو آدمی اتنا فارم میں ہوتا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں کچھ۔ اگر یاد رکھ، تاج شریعہ کے 2 مصرے مجھے بہت پسند ہیں، کہتے ہیں جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے نہ خوش ہے پیا وہ راگنی اچھی ہے۔ وہ ذرا سنبھل کر کے ہوش سے، غوث پاک کا مرید ہے، بہت عبادتیں کر رہا ہے۔ ایک دن اس کو شب قدر دکھی، پوری دنیا سجدے میں، پوری کائنات سجدے میں۔ اچھا جب عبادتیں کر رہا تھا تو غوث پاک سے ملنے بھی نہیں آ رہا تھا، اتنا مصروف تھا عبادت میں کہ مرشد سے ملنے نہیں آ رہا۔ حالانکہ ایک بات بتاؤں، پیر سے ملاقات کرنا یہ عبادتوں کی، نفل عبادتوں کی جان ہے۔ ہمارے مخدوم سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں ہر عبادت کی قضا ہے، لیکن پیر کے چہرے کی زیارت وہ عبادت ہے جس کی کبھی قضا ہو ہی نہیں سکتی، اس سے دل زندہ ہوتے ہیں۔ مشائخ کے چہرے دیکھنے سے دل زندہ ہوتے ہیں۔ درجنوں سال بلکہ سینکڑوں سال کی نفلی عبادتیں جہاں نہیں پہنچاتی، کسی صاحب دل کا چہرہ دیکھنا اس مقام پر پہنچاتی۔ یک ساعت صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ رومی کلندر نے اسی لیے تو فرمایا تھا کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں لمحے بھر بیٹھ جانا صدیوں کی عبادت سے بہتر ہے، 100 سالہ بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اتنا مصروف ہے نفل عبادت میں، مرشد سے مل، اور مرشد کیسا؟ غوث اعظم کیسا؟ غوث اعظم جیسا۔ سارے کعبے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا پہ۔ ایک بدعقیدہ نے کہا کہ تیری تقریر مجھے اچھی لگتی ہے، لیکن جب تو غوث پاک کو بیان کرتا ہے تو مبالغہ کرتا ہے۔ میں نے کہا کیا مبالغہ کرتا ہوں؟ تو کہتا ہے کہ غوث پاک کے در کا طواف کرنے کعبہ آتا تھا۔ میں نے کہا میں نے تجھے کب اچھا لگنا ہے؟ جب تو تعریف کرتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے غلطی کوئی ایسی کر دی ہے کہ نبی کا دشمن مجھ سے خوش ہو رہا ہے۔ میں تو نبی کے دشمن کو خوش نہیں کرنا چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بہت مزے میرے امام نے فرمایا، کہتے ہیں وہ بہت پیارے لب و لہجے میں کہتے ہیں کہ آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے۔ کیا ہے؟ دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ایک اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا۔ بدعقیدے کو جب میری گفتگو سے خوشی ہوتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں میں غلطی کر گیا، اس لیے کہ ہم تو یہ رضا کے نیزے کی بار ہے، اس سینے میں دار ہے جسے سارا جوئی کا وار ہے، یہی وار سے پار ہے۔ کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، میں نے کہا اب تو پوری 11ویں یہ شعر پڑھوں گا، اس لیے کہ جس سے تجھے تکلیف ہوتی وہ میرے مذہب میں عبادت ہے۔ نبی کا دشمن بدعتی جس بات سے چڑے وہ میرے مذہب میں عبادت ہے۔ سارے کعبے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہ پڑتا۔ مرشد سے ملنے نہیں آ رہا ہے، عبادت میں ایک دن شب قدر دیکھ رہا ہے، سب درخت سجدے میں، یہ سجدے وہ سجدے۔ اس نے سوچا جب سب سجدہ کرے تو میں کیوں نہ کروں، یہ بھی سجدے میں چلا جا رہا ہے۔ جیسے سجدے میں جاتا ہے تو اس کے حلق میں ایک سریا سمجھتے سلائی حلق میں اس کے چبھتی ہے، اس کو سجدہ کرنے میں یہ روتا ہے، مجھے کیا ہو گیا، روز سجدہ کرے تو آج سجدہ نہیں کرتا۔ ایسے میں سجدہ نہیں کر پا رہے، سب نور ہی نور ہے، روشنی ہے۔ بھاگا خانقاہ قادریہ غوث پاک کی خانقاہ میں آیا، مرشد غضب ہو گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا حضور عبادت کرتے کرتے اس منزل پہ پہنچا کہ مجھے شب قدر مل گئی آج،
लेकिन सब सजदे में थी अल्लाह की हर मखलूक। मैं सजदा करना चाहता था, मैं कम नसीब आज सजदा न कर सका। मेरे गले के अंदर सलिया कोई चीज गड़ती थी और मुझे सजदा करने से रोकती थी। इसी गम में आया कि मैं आज सजदा न कर सका। मुर्शिद ने कहा मुबारक हो। क्या कहा? मुबारक हो, अच्छा हुआ तूने सजदा नहीं किया, अगर करता तो ईमान से हाथ धोता। वो क्यों? कहा वो शबे कदर नहीं थी, वो शैतान का मक्र था। उसने ये रोशनी, ये नूरानियत तो ये मक्र के तौर पे बिखेरी थी। वो तुझे अपना सजदा कराना चाहता था, लेकिन तूने सजदा नहीं किया। अच्छा, तो कहा वो गढ़ता क्या था? कहा वो निस्बत कादरियत थी। वो निस्बत कादरियत थी जो तुझे झुकने नहीं देती थी। तेरी पीर की निस्बत ने तुझे बचा लिया। इसीलिए मेरे बाप कहते दिल पे कंधा हो तेरा नाम, कि वो दुष्टे रजीम उल्टे ही पाँव फिरे देख के टुकड़ा तेरा। ये लोग शैतान से बचाने वाले हमारे अंदर कब है? ये निस्बत काबिलियत इतनी बड़ी चीज है। और वहां मुरीद तो अलग ही उछल कूद कर रहा था। तब उसको समझ में आया कि पीर का दामन पकड़ना भी कुछ है। फिर वो कदमों में बैठ गए। इसका मतलब ये है मेरे अजीज, इबादत करो, करते रहो, लेकिन जब ज्यादा करने लगो तो फिर जरा सोचो कि कहीं कोई अपने साथ मक्र तो फिर तौफीक की वजह ऐसा तो नहीं कि किसी का मक्र है, इसका भी